ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ 5 لوگ جس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، رمضان شریف کے مہینے میں بھی ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو ریاکاری کرتا ہے، ریاکار انسان کہ جو دکھاوا کرتا ہے، پیسے تقسیم کرنے میں دکھاوا کرتا ہے، نماز پڑھنے میں دکھاوا کرتا ہے، ہر چیز میں جو دکھاوا کرتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو خوش کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، وہ ریاکار انسان، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ صدقہ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اسے سخی کہیں، لوگ اسے دیکھیں تو اس کی تعریف کریں، لوگوں میں بیان کریں، تو ایسا شخص ریاکار ہوتا ہے اور اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرا شخص وہ جو اپنے ماں باپ کو دکھ دے گا، جو اپنے ماں باپ کو پریشان کرے گا، ان کو دکھ دے گا، اس کی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ ارے بھائی، ماں باپ ہمارے لیے بہت عظیم نعمت ہے، ماں باپ ہمارے لیے بہت عظیم نعمت ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ جب یہ بچھڑ جاتے ہیں تو پھر ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی ہے۔ میں ایک دن موبائل چلا رہا تھا، میری نظروں سے ایک بیان گزرا کہ اس میں ایک بوڑھا باپ اپنے بچے کے لیے رو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا 11 سال سے مجھ سے الگ ہے، مجھ سے بات بھی نہیں کرتا، 11 سال سے وہ مجھ سے بچھڑا ہوا ہے، مجھ سے دور ہے اور میرے پاس نہیں آتا، مجھے اپنے بیٹے کی بہت یاد آتی ہے۔ اس کی باتیں سن کے مجھے رونا آ گیا کہ کیسا ہے وہ بیٹا جو اپنے باپ سے 11 سال سے جدا ہے اور اپنے باپ سے ملنے نہیں آتا، ملنے کی بات دور، اپنے باپ سے بات نہیں کرتا۔ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں بلندیوں پر پہنچا دے گا؟ جو اپنے ماں باپ سے الگ ہوگا، جو اپنے ماں باپ سے جدا ہوگا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اسے کامیاب نہیں فرمائے گا۔ ماں باپ کی بد دعا لے کر کوئی کامیاب ہوا ہے کیا؟ ماں باپ کی دعائیں لینا چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے آ کر اور ان کی قدموں میں گر کے معافی مانگے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے بھول ہوئی ہے، آپ مجھے ماریے، مجھے ڈانٹیے کہ میں 11 سال سے آپ سے الگ ہوں۔ کاش کہ اسے سمجھ میں آ جائے، کاش کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کوئی بھی ماں باپ کو دکھ دے کر کامیاب نہیں ہو سکتا، ماں باپ کو دکھ دے کر اور وہ بلندیاں حاصل نہیں کر سکتا، ماں باپ کو دکھ دے کر بڑے عہدے پر نہیں جا سکتا، ماں باپ کو دکھ دے کر اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ہر جگہ ناکام رہے گا اگر ماں باپ کو دکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کوئی دکھ دینے والی چیز نہیں ہے، ماں باپ بہت بڑی، بہت عظیم نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں، ارے جتنا ہم سے ہو سکے ماں باپ کی خدمت کریں اور ماں باپ کی دعائیں حاصل کریں، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ ہم ماں باپ کی دعا حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بلندیوں پر پہنچائے گا، بہت زیادہ ہمیں کامیابیوں سے نوازے گا، تو اس کی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی جو اپنے ماں باپ کو دکھ دیتا ہے۔ تیسرا شخص وہ جو ظالم ہے، جو ظلم کرتا ہے، غریبوں پر ظلم کرتا ہے۔ جو شخص مظلوم ہوتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ظالم کے حق میں مظلوم کی جو بد دعا لگتی ہے فوراً قبول ہوتی ہے، ظالم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ظالم کو ہلاک کر دیتی ہے، تو ظالم کی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور چوتھا شخص وہ کہ جس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے وہ ہے متکبر۔ متکبر کی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ متکبر کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ آئے اور اس دنیا پر آئے اور چلے گئے جو یہ کہتے تھے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں پردھان ہوں، میں وزیر ہوں، جو کہتے تھے اور چلے گئے، آج انہیں دنیا یاد بھی نہیں کرتی، کہ نام سے بھی لوگ واقف نہیں ہیں، ان کے نام بھی بھلا دیے ہیں، ان کی پہچان بھی بھول گئے ہیں۔ بھول گئے ہیں لوگ جو کہتے تھے کہ میں بہت بڑا وزیر ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں راجہ ہوں، میں مہاراجہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، یہی تجھ کو دھنے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، زمانے کے فیشن نے دھوکے میں ڈالا، جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں کے تماشا نہیں ہے۔ ارے بھائی، نہ جانے کتنے لوگ آئے اور ایسے ہی چلے گئے، آج ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے ہیں، ان کا نام لینے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ متکبر کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور پانچواں انسان وہ جس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے وہ ہے مشرک، کہ جو اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، وہ مشرک ہے، اس کی عبادت قبول نہیں۔ لیکن یہ جو 5 لوگ ہیں ان کی عبادت قبول نہیں، اگر یہ سچی توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کر لیں، اگر کوئی متکبر ہے، اگر کوئی ظالم ہے،
اگر کوئی مشرک ہے سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں. آج سے ہم سچی توبہ تیری بارگاہ میں کرتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دے، تو ہی مالک ہے، تو ہی سب کا خالق ہے، تو ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے، تو ہی معاف فرمانے والا ہے. اے پروردگار معاف فرما دے، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا، آج کے بعد کوئی جرم نہیں ہوگا. اے اللہ مجھے معاف فرما دے. جب آپ اس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا.